بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 20۔ ھذا رجل مسلم لہ خلق طیب۔ بیٹا آج کے سبق میں صاحب کتاب جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک خاص بات ہے۔ خاص بات یہ ہے بیٹا، جب ہم کسی بھی چیز کا نام لیں یا کوئی بھی چیز ذکر کریں تو ہر چیز میں آپ غور کریے گا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی یا برائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو کسی چیز کا اگر ہم ذکر اس طور سے کریں کہ اس کی کوئی خوبی ساتھ میں بیان کر دیں یا اس کی کوئی برائی ساتھ میں بیان کر دیں، تو وہی خوبی اور وہی برائی عربی زبان میں صفت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ صفت۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کہا آدمی، اب آدمی یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی تو ہو۔ اب میں نے کہا آدمی اور ساتھ میں نے کہہ دیا برا آدمی، تو یہ جو برا لفظ بول دیا نا میں نے، یہی آدمی کی صفت ہے، برائی ہم نے بیان کر دی۔ اچھا آدمی، یہ اچھا، یہ آدمی کی صفت ہو گئی۔ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ لہذا اچھا آدمی، اس کی ہم عربی بنائیں گے تو کہیں گے رجل طیب، اچھا آدمی۔ برا آدمی تو اس کی عربی بنائیں گے تو رجل قبیح، برا آدمی۔ برے کی بہت ساری عربی آتی ہے۔ نئی کتاب، تو نئی یہ کتاب کی صفت ہے، خوبی ہے نا، تو یہ نئی صفت ہو جائے گا اور کتاب موصوف ہو جائے گا۔ یہ اردو میں ہے، عربی میں ہم کہیں گے تو کہیں گے کتاب جدید، نئی کتاب۔ تو آپ کے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی چیز کو، کسی چیز کی خوبی یا برائی جو لفظ بتاتا ہے وہ لفظ صفت کہلاتا ہے، اور جس کی خوبی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ عربی زبان میں وہ جس کی خوبی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے، اور وہ لفظ جو خوبی یا برائی کے لیے لایا جائے، خوبی یا برائی بتائے، وہ لفظ صفت کہلاتا ہے۔ لہذا رجل طیب میں اس کا معنی ہوا اچھا آدمی، تو آدمی کی خوبی بیان کی گئی، تو یہاں پر رجل موصوف کہلائے گا اور طیب اس کی صفت کہلائے گی۔ ایک بات خاص کر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ موصوف اور صفت تو آپ نے سمجھ لی، لیکن عربی زبان میں جب موصوف اور صفت کو لے کر آتے ہیں نا، تو ہمیشہ موصوف اور صفت عربی زبان میں ایک سے آتے ہیں۔ کیسے ایک سے؟ اس طور سے کہ اگر موصوف پر الف لام ہو تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، موصوف پر اگر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں ہوگا۔ موصوف اگر مذکر ہے، میل ہے، تو صفت بھی اس کی مذکر یعنی میل ہوگی، اور اگر موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث یعنی فیمیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنے کی ہیں۔ موصوف اگر مفرد ہے، ایک ہے، تو صفت بھی ایک ہوگی۔ موصوف اگر جمع ہے، بہت سارے چیزوں پر بولا جاتا ہے، تو صفت بھی اس کی کیسی آئے گی؟ جمع آئے گی۔ یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا رجل طیب، تو دیکھو رجل بغیر الف لام کے ہے، تو ہم نے طیب بھی بغیر الف لام کے لگایا کہا،
اور وہیں پر ہم نے کہا الکتاب الجید، الکتاب الجدید، تو الکتاب موصوف ہے، الجدید صفت ہے، الکتاب پر الف لام ہے، تو الجدید پر بھی ہم نے الف لام لگا دیا نا. ذہن میں آئی بات؟ الکتابوں پر پیش ہے، با پر پیش ہے نا، تو الجدیدوں کی دال پر بھی کیا آئے گا؟ پیش ہی آئے گا. اور وہیں پر ہم کہہ دیں گے فی الکتاب، تو فی الکتاب فی کی وجہ سے کتاب پر زیر آ گیا نا با پر، تو آپ اس کی صفت لے کر آئیں گے کتاب کی، تو اس کے آخر میں بھی زیر ہی لے کر آئیں گے، کہیں گے فی الکتاب الجدیدی. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ذہن میں رکھنا ہے موصوف صفت کے بارے میں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہی خاص کر یہاں پر اس کتاب میں بتا رہے ہیں، اور موصوف اور صفت کو جملے کے اندر رکھ کے دکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے. تو دیکھو رجل یہاں پر لفظ ذکر کر دیا، اب اس کے بعد اس کی صفت لا کر دکھائیں گے ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. تو مسلمان ہونا یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، رجل پہ دیکھو وہ نکرہ ہے، الف لام اس پر نہیں ہے، تو مسلمون پر بھی الف لام نہیں ہے. رجل کی لام پر پیش ہے تو مسلمون کی میم پر بھی پیش ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو رجل موصوف کہلائے گا، مسلم صفت کہلائے گا. ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. لہو خلق، خلق کا معنی ہوتا ہے بیٹا عادت. کیا ہوتا ہے؟ خلق، عادت. لہو لام لیے، ہو ضمیر اس، اور خلق عادت. لہو خلق، اس کی عادت ہے، اس کی ایک عادت ہے. لہو خلق طیب، اب دیکھو خلق اس کی صفت بیان کر دی، طیب اچھی. بھئی عادت تو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر اچھی عادت کو ذکر کر دیا تو یہی طیب صفت ہے. لہو خلق طیب، اس کی اچھی عادت ہے. فی یدہ کتاب، فی یدہ، ید کا معنی ہوتا ہے بیٹا ہاتھ، یدن کا معنی ہاتھ، اور ہا اس، فی میں، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، کتابن کوئی کتاب ہے، ایک کتاب ہے. فی یدہ کتابن، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. اب دیکھو کتابن یہاں پر ذکر کیا، اب اس کے بعد اس کی صفت لا کر دکھا رہے ہیں. فی یدہ کتابن عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے. عربی ہے نا، عربی کتاب، تو یہی عربی ہونا کتاب ان کی صفت ہے. وَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ مِنْہَاجٌ جَدِيدٌ، اور اس کتاب میں، وَفِي ذَلِكَ الْكِتَاب، تو دیکھو فی ذالک الکتاب، ذالک وہ، اس، الکتاب، فی ذالک الکتاب اس کتاب میں، منہاج، منہاج کا معنی طریقہ، جدید کا معنی نیا. فی ذالک الکتاب منہاج جدید، اس کتاب میں نیا طریقہ ہے. تو نیا ہونا یہ منہاج کی صفت ہو گیا نا، تو دیکھو منہاج موصوف، جدید صفت لے کر یہ موصوف صفت ہی دکھا رہے ہیں یہاں پر. ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، ذالک الرجل وہ آدمی، مشغول بزی ہے، مشغول ہے، بالقراءۃ قرات میں، پڑھنے میں. قرات کا معنی پڑھنا. ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے. ھذا لسان عربی، لسان کا معنی ہوتا ہے بیٹا زبان، جو ہمارے منہ میں زبان ہوتی ہے نا، جو بولنے میں خوب ٹکا ٹک چلتی ہے، یہی زبان. ٹھیک ہے نا. ھذا لسان عربی، اور لسان لینگویج کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، بھاشا کے معنی میں بھی ہوتا ہے لسان، زبان. ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے، تو یہاں پر لسان موصوف ہے، دیکھو آ گیا، اور قدیم اس کی صفت آ گیا، اور پہلے جملے میں لسان موصوف ہے اور عربی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَهُوَ اور وہ، لازم لازم ہے، کمپلسری ہے، لِكُلِّ صَغِيرٍ
ہر چھوٹے کے لیے، و کبیرن اور بڑے کے لیے، ہے نا. لفظ کل کے بارے میں ہم نے پہلے بتا دیا کہ کل کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس پر زیر آتا ہے. تو لکل صغیرن، تو صغیرن پہ زیر کیوں آیا؟ کل کی وجہ سے، کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لکل میں لام کی وجہ سے، لام حرف جر ہے، وہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو زیر دیتا ہے، اس لیے کل پر بھی، کل کے لام پر بھی زیر آ گیا. ٹھیک ہے، لام کی وجہ سے. وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور وہ لازم ہے. کون؟ ہوا کی ضمیر سے مراد وہی زبان، اور وہ زبان وہ لازم ہے ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے. ٹھیک ہے. هذا جزء اول، هذا جزء اول نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا افعلوا کے وزن پر جو لفظ ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی ہے، بتایا نا، جیسے اسود، احمر، اخضر، اول. ٹھیک. ھذا جزء اول، یہ پہلا جز ہے. جز کا معنی ٹکڑا، پارٹ، حصہ. ھذا جزء اول، یہ پہلا حصہ ہے. تو یہاں پر جزء موصوف ہے، اول اس کی صفت ہے. للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت حمد ہے. بیٹا جزء اول، یہاں پر ہم نے بتایا کہ جزء پر دیکھو حمزہ ہے نا، زے کے آگے حمزہ، اس پر دو پیش لگے ہوئے ہیں. دو پیش، دو زیر، دو زبر جب آتے ہیں تو اس کو بیٹا تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موصوف پر دیکھو تنوین ہے، لیکن اولوں پہ تنوین نہیں آئے گی. وہ تو ہم نے اس کی وجہ، اس کو ہم نے بتایا تھا کہ تنوین نہیں آتی ہے، افعالوں کے وزن پر جو بھی لفظ ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ضابطہ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے لائق نہیں ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ ہم اگلے سال جب آپ کتاب پڑھیں گے تب انشاءاللہ تنوین کے بارے میں وہاں پر پڑھیں گے کہ تنوین کیوں نہیں آتی ہے، کیونکہ ڈیٹیل ہے اس میں تھوڑی. ھذا جزء اول، یہ پہلا حصہ ہے. للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، حمد کثیر، حمد کا معنی تعریف، کثیر کا معنی بہت. اللہ کے لیے بہت تعریف ہے. للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت تعریف ہے، زیادہ تعریف ہے. ٹھیک ہے. کثیر کا معنی بہت زیادہ. وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ، اور اس کا، لہو اس کا یا اس کے لیے، وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ، اور اس کا بڑا فضل ہے. اور اس کا فضل کا معنی فضل، کبیر کا معنی بڑا، اور اس کا بڑا فضل ہے. ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے، یہ آسان سبق ہے. درس موصوف ہے، سہل اس کی صفت ہے. صفت کا مطلب جیسے انگلش میں جس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ لفظ جو کسی چیز کی برائی یا اچھائی بتائے وہی صفت کہلاتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی بیٹا؟ ٹھیک ہے.